قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اے محبوب فرما دیجئے، اے میری قوم عمل کرو تم اپنی اپنی جگہوں پر، انی عامل، بے شک میں بھی اپنا کام کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب میری قوم کو، اپنی قوم کو بتا دو اور میری مخلوق کو فرما دو کہ تم اپنا اپنا کام کرو اپنی جگہوں پر، بے شک میں بھی اپنا کام کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت وہ کس کا ٹھکانہ ہے، اور جو ظالم ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت کے اندر کفر کی اجازت نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مختار بنا دیا ہے ایمان لانے میں اور کفر کرنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بطور توبیخ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ تو کامیاب ہوگا، جو کفر کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر بھی بعین ہی یہی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تبلیغ دین پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں رغبت دلاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے کفر پر مصر ہو، ڈٹ چکے ہو، تو تم اسی کفر پر رہو، اپنی جگہ عمل کرتے رہو۔ میرا کام ہے اللہ کی جانب سے جو پیغام آئے تم تک پہنچانا، اور میں تمہاری طرف سے جو ملنے والی تکالیف ہیں، اذیتیں ہیں، میں ان پر صبر کروں گا، اور ان قریب تمہارے اور میرے درمیان جو فیصلہ ہے آخرت کے گھر کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ ان قریب تم جان لو گے۔ دنیا کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مومن اہل جنت ہیں، جو کافر ہیں یہ اہل النار میں سے ہیں، لیکن جو عین الیقین اور اپنی آنکھوں سے جو فیصلہ ہوگا دیکھنا ہے چشم دید، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم برے کام کرتے ہو، میں تمہیں اللہ کی جانب سے پیغام حق سناتا ہوں، جہنم سے ڈراتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم اس کام پر مصر ہو، میری بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو تم اپنا کام کرتے رہو، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون اہل حق تھے اور کون اہل نار تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا تو آگے وقت جو آخرت کا گھر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو عطا فرمائے گا۔ ظالم اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ناکامی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ پر عمل کر کے حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالمین کے گروہ سے ہم سب کو معاف فرمائے۔